سامعین، ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی طبی معلومات کو بہتر کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم کچھ مضامین جو ہے صحت کارکن کے ٹریننگ کے حوالے سے اور ان کی معلومات میں اضافے کے حوالے سے بھی پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی معلومات کو بہتر کر کے اور سادہ زبان میں سن کر لوگوں کی، عوام الناس کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکیں۔ بلڈ کے بارے میں ہم آپ کو کے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ بلڈ کے تذکرے کے ساتھ، بلڈ کے معلومات کے ساتھ، جب تک کارڈیو واسکولر سسٹم کا آگاہی نہیں ہوگی، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کس طرح خون جو ہے پورے جسم کے اندر دوران کرتا ہے۔ تو کارڈیو واسکولر سسٹم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جسم کے اس سسٹم میں کیا کیا پورشنز ہوتے ہیں۔ بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن کے اندر، پوری جسم کے اندر، پوری باڈی کے اندر بلڈ ویسلز کے ذریعے رواں دواں رہتا ہے، اور اس کا پمپنگ جو سیکشن ہے، پمپنگ ایکشن جو ہے نا، وہ ہارٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ انسانوں میں بلڈ پمپ کرنے کا مین جو وہ کام ہے پورے جسم کے اندر، وہ لیفٹ وینٹریکل انجام دیتا ہے، اور لیفٹ وینٹریکل جو آرٹریز اور پیریفرل ٹیشوز تک پہنچانے کے لیے یہ کام پمپنگ کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بلڈ جو ہے واپس جو ہے وینس کے ذریعے رائٹ ایٹریم کے اندر واپس آتا ہے، اور وینس کے ذریعے رائٹ ایٹریم میں واپس آتا ہے، اور اس کے بعد رائٹ وینٹریکل میں جانے کے بعد جب رائٹ وینٹریکل سکڑتا ہے تو یہ خون جو ہے، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف گیسز جو ہے جسم سے جو نکلتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ ویسٹ پروڈکٹ کے طور پر وہ شامل ہوتی ہیں، تو یہ پمپ کر دیا جاتا ہے رائٹ وینٹریکل سے، اور یہ پلمونری آرٹری کے ذریعے لنگس کے اندر خون چلا جاتا ہے۔ پلمونری آرٹری کے لنگس میں جانے کے بعد یہ لنگس سے واپس جو ہے لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے، یعنی کہ الٹی سائڈ کی طرف لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے، وہ پلمونری وین کے ذریعے واپس آتا ہے، اور یہ جو صاف بلڈ ہے، آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، جس میں آکسیجن شامل ہو چکی ہے، پھر دوبارہ جو ہے نا لیفٹ وینٹریکل کے ذریعے پوری جسم میں پمپ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سرکولیشن چلتا رہتا ہے، جسم کا مسلسل چلتا رہتا ہے، اس طرح پورے جسم کا بلڈ جو ہے ایک رواں دواں رہتا ہے۔ بلڈ جو ہے لیفٹ وینٹریکل میں انٹر ہونے کے بعد دوبارہ سے سرکولیشن میں چلا جاتا ہے۔ آرٹیریل بلڈ جو ہے اس میں آکسیجن ہوتی ہے، جو کہ آکسیجن لنگس کے ذریعے اس میں شامل ہوئی ہوتی ہے، جو ہم ہوا سانس کے ذریعے لیتے ہیں، وہ آکسیجن جو ہے وہ بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے لنگس کے ذریعے، اور ہیموگلوبن سے آکسیجنیٹڈ ہیموگلوبن بن جاتا ہے، اور وہ سیلز تک پہنچ کر جسم کے سیلز کو آکسیجن پہنچائی جاتی ہے۔ وینس بلڈ میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے، اور اس کا ویسٹ پروڈکٹ جو ہے میٹابولزم کے ذریعے جو سیلز کا ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ بھی وینس میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ لنگس کے ذریعے ایکسکیلڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خارج کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح پلمونری آرٹریز، جو کہ آرٹریز میں موسٹ جو ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، اور پلمونری وین کے اندر آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے۔ اس کی جو فلو ہے، پورا جسم کا فلو جو ہے وہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ دل کے ذریعے یہ پمپنگ ایکشن ہوتا ہے، لیکن جسم کے جو مسلس ہیں، جسم میں جو گوشت ہے، جسم میں پٹھے ہیں، وہ بھی سکڑنے سے اور ان کا بھی ایکشن کی وجہ سے خون کا پمپنگ ایکشن یعنی کہ عمل میں آتا ہے، اور خون جو ہے وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ انسان کا جو پوسچر ہے وہ کھڑے ہونے کا پوسچر جو ہے، تو جانے کے اندر تو کوئی مسئلے نہیں ہوتے، جانے میں تو گریویٹی کے ذریعے بھی خون جو ہے نا جا سکتا ہے پورے جسم کے اندر، لیکن واپسی میں جو ہے اس کو اگینسٹ گریویٹی یعنی کہ خون کو رواں دواں رہنا ہوتا ہے۔ تو اس رواں دواں رہنے میں جو پاؤں کے مسل ہیں، جو ٹانگوں کے مسل ہیں اور رانوں کے مسل ہیں، وہ کافی ہیلپ کرتے ہیں، جس کے ذریعے وین جو ہیں وہ دباؤ پڑتا ہے ان کے اوپر،
اور خون آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چڑھنے لگتا ہے. تو یہ ہے سرکولیشن کا سسٹم. اور اس سرکولیشن کا سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہم نے تصاویر اور پکچرز اس مضمون کے ساتھ دی ہیں، جس کو سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں.